میں عمران خان کو چھوڑ چکا ہوں۔ ان کا اصلی چہرہ جو ہے عوام کے سامنے آ گیا ہے، آ چکا ہے اور آتا ہی جا رہا ہے۔ تو میں آج کے شو میں آپ کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں ان قریب باقاعدہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب نہ دکھایا کریں کہ جو جاوید چودھری نے ایک ڈنڈی ماری، منافقت کا مظاہرہ کیا اور صحافتی بددیانتی کی انہوں نے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے ان کے بارے میں وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی شدت سے آئی، میں ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ اس طرح کر کے، اور میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اصلی چہرہ جو ہے عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ عمران ریاض بھائی سے میری ملاقات جو ہے ان کے گھر آنے کے چند دن بعد، 2-3 دن بعد شاید تقریباً، یہاں پہ علیم خان صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئے، جو دشمن بھی، ان کی نظر مجھ پہ پڑی، حالانکہ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ آنسو میرے نظر نہ آئے، مطلب دیکھ نہ پائے کوئی۔ تو انہوں نے جو پہلا فقرہ بولا نا مجھے مل کے، مجھے دیکھ کے، اینکر کا یہاں پہ یہ سوال بنتا تھا جاوید چودھری صاحب کا کہ علیم خان صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو ٹیم ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں کام کی بھی اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے، خیر پاکستانی اس ملاقات میں کیا خاص ہوا تھا وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکھچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی، میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے، سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست ان پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں، سچ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے، شاید زندگی میں کبھی ہلکا پھلکا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بنی جائے۔ پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے گزارش ہے کہ بعض لوگوں کی بڑی فرمائش تھی، ڈیمانڈ تھی کہ اسٹوڈیوز سے شو جو ہیں وہ کم آتے ہیں، پبلک میں زیادہ ہوتے ہیں، اور پبلک کے شوز جو ہیں ان سے تھوڑا اکتا بھی گئے لوگ۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو، پہلے بتا دوں آپ کو کہ کچھ چیزیں جو ڈسکس ہوں گی آج کے شو میں، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اصلی چہرہ جو ہے عوام کے سامنے آ گیا ہے، آ چکا ہے اور آتا ہی جا رہا ہے، اس پہ بات کروں گا، وہ بتاؤں گا وہ کیسے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان سے جو میری ان کے گھر آنے کے بعد 2-3 دن بعد ہی میری ملاقات ہو گئی تھی ان سے، لیکن میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی اپنے پروگرام میں پرچار نہیں کیا اس کا۔ ہاں، ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی میری ان کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں، لیکن کچھ بتایا نہیں تھا۔ پیارے پاکستانیوں، اس ملاقات میں کیا خاص ہوا تھا وہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور ان کے گھر آنے سے پہلے، مطلب بازیاب ہونے سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، میں نے ایک پروگرام میں، ایک شو میں، پبلک میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی، وہ آپ کو سناؤں گا، وہ کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا، اور اس کے بعد ان کی جو زبان ہے اس میں جو لکنت آ گئی ہے، جو وہ بول نہیں پاتے صحیح طرح، بات نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، یہ میری خوش بختی ہے، میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ میں عمران ریاض بھائی کے ان چند قریبی لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ وہ بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ گواہی جو ہے میری ذات کے بارے میں ان کے گھر سے مجھے ملی، ان کے گھر کے ایک فرد نے مجھے یہ بتایا، خوشی ہوئی۔ بہرحال آگے چل کے آپ کو جو بات ایک بڑی اہم بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ پرویز خٹک صاحب نے ایک انٹرویو دیا کاشف عباسی کو، اور دوسرا انٹرویو تھا جاوید چودھری کو جو دیا گیا علیم خان کی طرف سے۔ اس میں کیا سچ بولنے پہ مجبور ہو گئے وہ، لیکن جو جاوید چودھری نے ایک ڈنڈی ماری، منافقت کا مظاہرہ کیا اور صحافتی بددیانتی کی انہوں نے، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سوال کہاں پہ ایک بہت ضروری بنتا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو پیارے پاکستانیوں، پبلک سے ہٹ کے روڈ شوز کے علاوہ اسٹوڈیوز سے بھی آپ کو شو اس وجہ سے بھی دیکھنے پڑیں گے۔ اس کی ایک بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا جو روڈ شو ہوتا ہے پبلک میں، اس پہ ایک ہی پٹواری پہ سارا شو گزر جاتا ہے، مطلب ایک ہی پٹواری ہوتا ہے، اس پہ پورا شو آپ کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ ان کی ذلت دیکھ دیکھ کے، ان کا ڈھیٹ پن دیکھ دیکھ کے اور غصے میں آتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب نہ دکھایا کریں، کیونکہ پاکستان میں جتنا ان لوگوں کو ذلیل، میں نے خیر ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی، میں تو جھوٹ کو جو ہے وہ ان کا نمایاں کرتا تھا، ان کے چہروں کے اندر چھپے چہرے جو ہیں، منافقت جو ہے وہ عیاں کرتا تھا عوام کے سامنے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ذلت اب دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں، تو لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے ان کے بارے میں وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔
لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ برداشت کر لیتے ہیں، تو میں ظاہری بات ہے میں لڑائی تو نہیں کرنے جاتا ان سے، میں تو ان کا جو اندر ہے بات کروں گا تو ان کا اندر جو ہے نمایاں ہوگا نا، ان کا منافقت جو ہے اندر جو بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے، اور جو بغض عمران بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کے، وہ سامنے لانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے ویسا نہیں، یہاں پر آپ کو یہ وجہ بھی بتا دوں کہ ایک ہی پٹواری پہ پورا شو کیوں چل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نایاب ہو گئے ہیں، ملتے ہی کم ہیں، اور بہت زیادہ کوشش کے بعد، تگ و دو کے بعد، محنت کے بعد ایک آدھ ملتا ہے کوئی 100 لوگوں میں سے، 200 لوگوں میں سے، تو پھر پورا شو اسی پہ گزر جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اب جو بیچ میں گاہے بگاہے آپ کو اسٹوڈیو سے بھی شو دیکھنے کو ملیں گے، وہ بھی آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو اور انتہائی قابل دید ہوں گے، ان کو مس نہ کیجیے گا۔ آپ کو ہر شو میں کچھ نہ کچھ نالج ملے گا، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو سوشل میڈیا کے کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں ملیں گی۔ پیارے پاکستانیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی شخص کو دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اس کا باطن جو ہے، جو اندر سے جو انسان ہوتا ہے، جو باہر ظاہر نہ کر دوں لوگوں پہ۔ مطلب کسی بندے کو اگر 1,00,000 لوگ جانتے ہیں تو وہ 1,00,000 لوگوں پہ اس کا راز کھلے گا، بید کھلے گا، مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے۔ اگر کروڑوں جانتے ہیں تو کروڑوں کی نظروں میں مرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے کس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، کس طرح وہ یہودی ایجنٹ دوسروں کو کہتے تھے، کسی دوسرے لیڈر کو کہتے تھے، خود ثابت ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں کے مکمل علم میں ہے کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے، مطلب مہینہ ڈیڑھ ہوا شاید، ویسے پاکستانی قوم کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے، بھول جاتی ہے، لیکن آپ کو یاد کرا دوں، یہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، تو شروعات میں فلسطین کا پلڑا بھاری تھا اور جو ہے اسرائیل وہ ڈاؤن جا رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنی تکلیف میں آ گئے تھے، انہوں نے فوری بیان دیا کہ جو فلسطین والے ہیں یا جو حماس ہے وہ خیال کرے اسرائیل والوں کا، ان کے لوگوں کا۔ تو اس کے بعد جب سے اسرائیل ظلم و بربریت کی جو ہے وہ داستانیں رقم کر رہا ہے اور ریکارڈ توڑ رہا ہے، وہاں پہ ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، وہاں پہ ہسپتالوں کا پانی بند، بجلی بند، اور مطلب مریض ہوتے ہیں جہاں روٹین میں لوگ موجود ہوتے ہیں ہسپتالوں میں بیڈوں پہ، تو وہاں پہ بھی ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ تو ایک بیان اس کے بعد، وہ پہلے جب تھوڑا سا پلڑا بھاری تھا فلسطین کا، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی شدت سے آئی انسانیت کی یاد، اتنی شدت سے آئی، اتنی شدت سے آئی کہ فوری پیغام جاری کرنا پڑ گیا کہ خیال کریں، انسانیت کا خیال کریں۔ لیکن ایک ڈیڑھ مہینے سے جیسے ہی فلسطین پہ بمباری، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں۔ اب ان کو کوئی یاد نہیں آ رہا اسرائیل کے خلاف ایک بیان ان کا بتا دیجئے، دکھا دیجئے۔ تو یہودی ایجنٹ کون ہے، کون ثابت ہو رہا ہے، یہ قوم نے سوچنا ہے، اور اللہ کا فرمان کہ میں کسی کے مرنے سے پہلے اس کا اصل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں۔ تو میرے ویسے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض بھائی سے میری ملاقات جو ہے ان کے گھر آنے کے چند دن بعد، 2-3 دن بعد شاید تقریباً ہو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی شو نہیں کیا ان سے ملاقات کے بعد، حالانکہ فوٹو موجود تھی، فوٹو سوشل میڈیا پہ آ بھی گئی تھی، وائرل بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی شو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پہلے تو وہ سنیے آپ کہ جو میں نے ان کے گھر آنے سے، ان کے بازیاب ہونے سے 1 مہینہ پہلے جو میں نے آپ کو پبلک میں کھڑے ہو کے شو کے دوران کہا تھا، 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے گھر آنے سے، تو وہ سنیے کہ کیا کہا تھا۔ اچھا پیارے پاکستانی، یہاں پہ میرے پہ اعتراض آ رہا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، کہ میں عمران ریاض کے لیے بات کیوں نہیں کر رہا۔ پیارے پاکستانی، میں کلیئر کر دیتا ہوں، آئندہ آنے والے چند دنوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں میں بتاؤں گا، واضح بتاؤں گا کہ میں عمران ریاض خان کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا تھا، اور بڑی مضبوط وجوہات ہیں میرے پاس کہ جس وجہ سے میں ان کے بارے میں پروگرام نہیں کر رہا۔ وہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں بتاؤں گا، پھر آپ کو لاجک بھی سمجھ آ جائے گی، دلیل بھی سمجھ آ جائے گی، سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں بات نہیں کر رہا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، میں بہت بڑی وجہ بتا رہا ہوں، وہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا میں۔ جی پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لیا، دیکھ لیا، سن لیا۔ پیارے پاکستانیوں، اصل میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ خبریں تھیں، بہت زیادہ الٹی سیدھی خبریں آ رہی تھیں، بھیانک قسم کی خبریں آ رہی تھیں عمران ریاض بھائی کے بارے میں۔ کوئی ان کی افغانستان بارڈر پہ لاش کی باتیں کر رہا تھا، کوئی ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، طرح طرح کی خبریں تھیں اور بھیانک قسم کی خبریں تھیں، اور زیادہ لوگ جو ہیں، یہاں تک کہ یوٹیوبرز نے بھی کچھ نے یہ کہہ دیا کہ عمران ریاض بھائی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو کیونکہ مجھے پتہ تھا، میں جانتا تھا، میرے علم میں تھا مکمل کہ وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ہیں، مطلب تو میں نے عوام کو اشارہ دینا تھا، تو وہ اشارہ دے دیا کہ میں اگر نہیں بول رہا، اس کی کچھ وجوہات تھیں، کیونکہ میرے علم میں تھا اور میں جانتا تھا کہ عمران ریاض بھائی کچھ ہی عرصے میں زندہ سلامت گھر پہنچ جائیں گے۔
تو میں اسی وجہ سے نہیں بول رہا تھا، تو اشارہ دے دیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میری ملاقات ہوئی ان سے 2-3 دن بعد ان کے گھر آنے کے بعد، تو اس میں جس وقت میں اندر گیا تو عمران بھائی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو پہلا فقرہ بولا نا مجھے مل کے، مجھے دیکھ کے، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کا اکثر ذکر کرتے ہیں، وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کام کی بھی، اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ خیر میری یہ خوش بختی ہے کہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ تو خیر ہوا یہ کہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تقریباً موجود تھے اس وقت، ان کے وکیل ابھی موجود نہیں تھے، وہ بعد میں آئے، تو اس وقت یہ تصویر لی گئی تھی۔ تو باقی سارے لوگ یہ موجود تھے اس وقت، جس وقت عثمان بھائی نے، ان کا جو بھائی ہے عمران ریاض بھائی کا، تو انہوں نے جب یہ باتیں مجھے بتائیں ان کے سامنے، فاروق شہباز بڑائچ اور یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اس کمرے میں، تو وہاں پہ ہوا یہ کہ سارے باتیں کر رہے تھے، میں صرف آبزرو کر رہا تھا، غور کر رہا تھا عمران ریاض بھائی پہ، اور بڑا فوکس کر رہا تھا میں، اور وہ مطلب جو ان کی زبان میں لکنت آ گئی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے بول پا رہے تھے، فقرہ مکمل نہیں ہوتا تھا رک رک کے، تو میں ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ اس طرح کر کے، اور میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے شروع ہو گئے۔ تو باتیں کرتے کرتے نا اچانک عمران ریاض بھائی نے، مطلب ان کی نظر مجھ پہ پڑی، حالانکہ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ آنسو میرے نظر نہ آئے، مطلب دیکھ نہ پائے کوئی، تو وہ اٹھ کے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کے جپھی ڈالی اور سینے سے لگا کہا یار تو بڑا دلیر آدمی ہے، تو ہمیں حوصلہ دے گا۔ تو خیر یہ ایک وہاں پہ ہوا، جو لوگوں نے دیکھا وہاں پہ موجود تھے یہ سارے لوگ۔ تو میرے پاکستانیوں، عمران ریاض بھائی کے وہ چند قریبی لوگ جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، دلی پیار کرتے ہیں، میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میں آج کے شو میں آپ کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں عن قریب عمران ریاض بھائی آپ کو پہلے کی طرح فر فر بولتے نظر آئیں گے، اسی طرح اپنے پرانے اور دبنگ انداز میں بات کرتے نظر آئیں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، اب چلتے ہیں پروگرام کے اس ٹاپک کی جانب جو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ میرے پاکستانیوں، ایک انٹرویو دیا علیم خان نے جاوید چودھری کو۔ جاوید چودھری صاحب نے کیا بے ایمانی کی، کیا صحافتی بددیانتی کی اس انٹرویو میں، اور علیم خان صاحب کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور پھر اس غلطی کو اس انٹرویو کے دوران کور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا کر بیٹھے وہ؟ انہوں نے اپنی گریٹنس شو کروانے کے لیے، عوام کو اپنی عظمت کا معیار بتانے کے لیے، اور بہت اونچے لیول کا عظیم انسان اپنے آپ کو بتانے کے لیے کیا کہا؟ وہ غلطی سے کہہ بیٹھے کہ میں عمران خان کو چھوڑ چکا ہوں، تحریک انصاف چھوڑ چکا ہوں، لیکن شوکت خانم کو ڈونیشن پھر بھی دیتا ہوں۔ اب یہ بیسیکلی تو وہ اپنی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے، کہ عمران خان نے شوکت خانم بنایا، اس پر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے تو آپ شوکت خانم کو ڈونیشن ابھی بھی دیتے ہیں۔ تو اس پر جاوید چودھری نے جو بے ایمانی کی، وہاں پہ سوال یہ بنتا تھا کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو دیتے ہیں نا، لیکن اس نے سوال نہیں کیا، وہ خاموشی سے سن رہا ہے اینکر جو ہے۔ علیم خان صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیم بڑی زبردست ہے، جو شوکت خانم کا بورڈ ہے، جو فیصل سلطان ہے ڈاکٹر ہے جو انچارج ہے وہاں پہ، تو وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے لا رہا ہے۔ تو اینکر کا یہاں پہ یہ سوال بنتا تھا جاوید چودھری صاحب کا کہ علیم خان صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو ٹیم ہے جس کا ہیڈ جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، وہ کیا انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے اپوائنٹ کیا وہاں پہ، یا امریکہ کے صدر نے، یا میاں نواشی صاحب نے، یا میاں شباشی صاحب نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ جو ٹیم ہے؟ تو یہاں پہ جان بوجھ کر جاوید چودھری صاحب نے صحافتی بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک جگہ پہ شاید اسی انٹرویو کا یہ کلپ ہے میری نظروں سے گزرا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیا تھا، کیا چیز تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ تو آپ سوچیں کہ جو اربوں روپیہ فنڈ اکٹھا کرتا ہے شوکت خانم کے لیے، تو کیا نہیں بنا سکتا تھا اپنے لیے؟ جس طرح پرانے سیاستدان جو قرض اتارو ملک سواروں کے نام پہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کیا، لوگوں نے بالیاں تک اتار کے دے دی تھی اس کے لیے بھی، تو کہ شاید ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے اور قوم خوشحال ہو جائے، تو کسی نے حساب نہیں دیا آج تک، نہ کسی نے پوچھا، تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ بہرحال یہاں پہ علیم خان صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئے، جو دشمن بھی کہنے سے گریز کرتا ہے اپنے دشمن کے لیے اس کی تعریف کرنے سے، خیر ہو جاتی ہے، اللہ الحق ہے، اللہ سچ سامنے لے کے آتا ہے۔
تو دوسرا جو ہے پرویز خٹک صاحب، ان کا میں دیکھ رہا تھا کلپ کہ وہ کاشف عباسی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو شخص، وہ ڈیل کر جائے گا، کتنا آپ اسے جانتے ہیں جتنا. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا نہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سخت دشمن بھی جو ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.